کیا کوئی نبی خیانت کر سکتا ہے؟ خیانت کے سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ بدبینی کے بارے میں امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں تمام سامعین کا ایک بار پھر سبیل قرآن کے تفسیر پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ قرآن ہم کو خیانت سے سختی سے منع کرتا ہے، اچھے کام کو حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے منع کرتا ہے۔ آئیے اس سے وعدہ کریں کبھی کسی سے خیانت نہیں کریں گے اور اچھے عمل انجام دیں گے۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 سے 163 تک۔ آئیے اپنے آج کے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 161 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور یہ بات ممکن ہی نہیں کہ کوئی نبی خیانت کرے، اور جو شخص خیانت کرے گا اسے قیامت کے دن یعنی عرصہ محشر میں وہی چیز لانی پڑے گی جس کی اس نے خیانت کی ہوگی۔ پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ بہترین تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کے بعد آئیے اب سنتے ہیں اس آیت کے اہم نکات کو بھی۔ شاید یہ آیت ان لوگوں کے جواب میں ہے کہ جنہوں نے جنگ احد میں غنیمت لوٹنے کی غرض سے اپنے مورچے کو چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے اس گمان سے کہ اپنے غنیمت کے حصے سے محروم نہ ہو جائیں اپنے سالار کے اس اعلان کو نظر انداز کر دیا جو اس نے کیا تھا کہ تمہارا حصہ محفوظ ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے دور نہیں ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ پیغمبر تمہارے غنیمت کے حصے میں سے خیانت نہیں کریں گے، بس تم مطمئن رہو اور اپنے فریضے کو ادا کرو۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خائن شخص یعنی چور کے سامنے دوزخ میں قیامت کے دن چوری کیا ہوا اور لوٹا ہوا مال مجسم شکل میں پیش کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اس آگ میں داخل ہو جاؤ اور اسے باہر نکالو۔ تفسیر نور الثقلین۔ ملاوٹ، جعلسازی، قبضہ کر لینا اور خیانت کرنا غل کے موارد میں سے ہے۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے زکوٰۃ کی جمع آوری پر مامور تھا۔ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، مال کی یہ مقدار جو میں نے اکٹھا کی ہے زکوٰۃ ہے، یہ مال آپ کے لیے ہے اور یہ مال لوگوں نے مجھے ہدیے کے طور پر دیا ہے جو میرا حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، اگر یہ شخص اپنے گھر میں بیٹھا رہتا تو کیا کوئی شخص اسے ہدیہ دیتا؟ خدا کی قسم یہ شخص اس قسم کے حرام مال کے ساتھ قیامت میں محشور ہوگا۔ تفسیر فرقان۔ جہاں لوگ انبیاء کے بارے میں بدبین ہو جاتے تھے وہاں آپ اپنے بارے میں کیا خیال کرتے تھے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ تمام لوگوں کی رضایت حاصل نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی ان کی زبانوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ اہم اور مفید نکات جان لینے کے بعد آئیے اب سنتے ہیں اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، صرف پیغمبر اسلام ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء الہی امین ہیں۔ نبوت کا خیانت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ کسی کی ایسی تربیت کرے کہ وہ بڑا ہو کر امین ہو تو ضروری ہے کہ تربیت کرنے والا خود بھی امین ہو، خیانت کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اگرچہ غیر الہی راہبروں میں خیانت کرنے والے کم نہیں ہیں۔ نمبر 2، لوگوں کی بدگمانیوں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہا ہے، حتیٰ انبیاء بھی نہیں بچ سکے۔ ایمان کی کمزوری ایک طرف سے اور دنیا کی محبت دوسری طرف سے انسان کو آمادہ کرتی ہے کہ وہ انبیاء کے بارے میں بدگمانی کرے۔ نمبر 3، پاک دل افراد اور انبیاء کی حرمت کا دفاع کرنا چاہیے۔ نمبر 4،
قیامت کے دن حرام مال کا دکھایا جانا ایک قسم کی سزا ہے کہ اس قدر مشکل صورتحال ہوگی۔ اس وقت جب قیامت میں انبیاء، شہداء اور عوام الناس کے سامنے انسان کو اس مال کے ساتھ پیش کیا جائے گا جس کے بارے میں اس نے خیانت کی ہوگی۔ نمبر 5، قیامت کی یاد انسان کو خیانت کرنے سے روکتی ہے۔ نمبر 6، خیانت ہی ہوتی ہے، اس کی مقدار اہم نہیں ہے۔ یأتی بما غلہ ہر مقدار ہے۔ اس جملہ یأتی بما غلہ میں کلمہ ما سے مراد ہر مقدار ہے، خواہ وہ جتنی بھی کم ہو۔ نمبر 7، قیامت میں ایسا منظر ہے جہاں نیک لوگ اپنے اچھے اعمال لے کر آئیں گے۔ جاء بالحسنۃ سورہ انعام 160، جبکہ خیانت کرنے والے اپنی خیانتوں کے ہمراہ پیش کیے جائیں گے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ عادل ہے، وہ پوری جزا عطا فرماتا ہے اور ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 کی تلاوت، ترجمہ اور اس کی تفسیر جان لینے کے بعد آئیے اب سنتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 162 اور 163 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ کیا جو شخص خدا کی خوشنودی کے تابع ہے وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو خدا کے غیظ و غضب کی طرف آ جائے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو اور وہ بہت ہی بری بازگشت ہے۔ وہ لوگ اللہ کے نزدیک مقام و منزلت رکھتے ہیں اور جو کچھ وہ انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دو آیتوں میں بھی اپنے خاص بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے جان لیتے ہیں ان اہم اور مفید نکات کو بھی۔ اس آیت کی شان نزول میں ہے کہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کی طرف چلنے کا حکم صادر فرمایا تو منافقین مختلف بہانوں سے مدینے میں رہ گئے۔ کچھ ضعیف الایمان مسلمان بھی انہی کی پیروی میں شہر میں رہ گئے اور میدان جنگ میں نہ آئے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 155 میں ہم نے پڑھا کہ جو لوگ میدان جنگ سے فرار کر گئے تھے لیکن بعد میں پشیمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ لیکن اس آیت میں شان نزول کے پیش نظر اللہ تعالیٰ بہانے باز امیر لوگوں اور ہیلاگر منافقین کو معاف نہیں کرتا۔ قرآن مجید کی بہت آیات میں آیا ہے کہ مومنین کے لیے درجات ہیں، لہم درجات عند ربہم، سورہ انفال آیت نمبر 4، لہم الدرجات العلا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 75۔ لیکن اس آیت میں فرما رہا ہے خود مومنین درجات ہیں، جیسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرح پاک انسان۔ پہلے وہ کسی معیار کے مطابق عمل کرتے ہیں اور پھر ایک دن وہ خود معیار بن جاتے ہیں، یا جیسے پہلے محور حق کے گرد چکر لگاتے ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ خود محور حق بن جاتے ہیں۔ اہم اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد اب اس کے اہم اور مفید پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، سچے مجاہدین کا مطمع نظر رضا الہی کا حصول ہوتا ہے، کامیابی، غنائم اور خودنمائی نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اسلامی معاشرے میں مالدار افراد اور قربانی دینے والے افراد کو ایک نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، شان نزول کے مطابق۔ نمبر 3، جنگ و محاذ جنگ سے روگردانی در حقیقت خدا کے غیظ و غضب کو دعوت دینا ہے۔ نمبر 4، ایک مسلمان کے عمل کا معیار صرف خوشنودی خدا یا غضب خدا ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ کوئی بھی نبی خیانت نہیں کر سکتا، صرف پیغمبر ہی نہیں بلکہ سارے کے سارے انبیاء امین ہیں۔ قرآن اور خود امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن دوزخ کے سامنے چوری کا مال لایا جائے گا اور چور سے کہا جائے گا اس کو جہنم سے نکالو۔ لوگوں کی بدبینی سے کوئی بھی نہیں بچ سکا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، نہ ان کی زبان کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔
سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔